مزید سنیے. یاد رکھ لیجئے انسانیت میں یا امت میں اور انسانی طبقات میں اختلاف پیدا ہونا یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ سب سے بڑا اختلاف امت میں جو پیدا ہوا وہ خلافت کے مسئلے پر ہی پیدا ہوا، وہیں سے آغاز ہوا، باقی مسائل اس کے ساتھ ملتے چلے گئے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پہلی خلافت مقرر ہوئی، وہاں سے اختلاف نے جنم لیا ہے اور باقی مسائل پھر اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. میرے معزز ناظرین، یہاں پہ بہت اہم اعتراف کر رہے ہیں اور بات ان کی صحیح ہے کہ مسلمانوں میں جو ایک اختلاف ہوا ہے، اس اختلاف کا جڑ کہاں ہے، اس اختلاف کا ریشہ کہاں ہے. اختلافات تو سب مسائل میں ہیں، اصول دین میں اختلافات ہیں، فروع دین میں اختلافات، اللہ تعالیٰ کے صفات میں اختلاف ہیں. خود جماعت عمریہ میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان، اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان، اشاعرہ اور ماتریدیہ اور اہل حدیث کے درمیان بہت زیادہ اختلاف، اللہ تعالیٰ کے صفات پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر. اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر، اس کے بعد فروعات میں الا ماشاء اللہ اختلافات ہیں. لیکن ان اختلافات کا اصل اساس کہاں پہ ہے، کہاں سے یہ روٹ، کیا ایک روٹ کاز ہے؟ یہ روٹ کاز کیا ہے یہ بتا رہے ہیں. یہ بہت اہم بات یہ کہنے جا رہے ہیں اور بات ان کی صحیح ہے، ہم ان سے اتفاق کرتے ہیں میرے عزیزوں. اور بہت سارے عمری علماء ہیں جو اس بات کو وہ زبان میں نہیں لاتے کیونکہ بہت اہم بات ہے اور اس پہ اعتراف نہیں کرتے کہ امامت و خلافت اساس اختلاف، اس بات کو چڑھتے نہیں اکثر کہ امت میں جو اختلاف ہیں ان کا اساس کہاں سے شروع ہوا ہے. طاہر قاضی جو فرما رہے ہیں اساس بنیاد کہاں سے ہے؟ مسئلہ امامت و مسئلہ جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اسی مسئلے پہ تنصیص کرنا اغلب علماء مخالفین کے اس مسئلے کو نہیں چھیڑتے، کیونکہ اگر اس مسئلے کو چھیڑ گئے تو اس کے تالی فاسد بہت ہے. اس بات سے ایسے تون ان کے مذہب کے گریبان کو پکڑ لیتا ہے جو وہ جواب نہیں دینا چاہتے اس کو، لذا وہ اس بات کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں. لیکن یہ طاہر قادری کیونکہ اب پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا بات تھی تو انہوں نے اعتراف کر لیا ہے. ملاحظہ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پہلی خلافت مقرر ہوئی، وہاں سے اختلاف نے جنم لیا ہے اور باقی مسائل پھر اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں. عزیزو، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شہادت ہے، ان کا جو ارتحال ہے وہ مبارک نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے مبارک نہیں ہے. وہ سب سے عظیم مصیبت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہے. یہ ان کو مثال مبارک کہنا ہے. جیسے کوئی مبارک کس کو کہتے ہیں؟ جس بات میں بہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شہادت ہمارے لیے مصیبت ہے، عالم اسلام کے لیے مصیبت ہے. وحی منقطع ہو گئی اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام پر مظالم کا دروازہ کھل گیا اور عالم اسلام کے لیے انحرافات کے دروازے کھل گئے اور منافقین کو کھلا میدان مل گیا. ان کے بعد جو عمل کرنا چاہیں وہ چاہیں، تو یہ مبارک نہیں تھا. بہرحال شاید سبقت لسانی ہے ان سے. لیکن بات ان کی یہ ہے میرے عزیزوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں جو اختلافات پیدا ہوئی ہیں اس کا اساس کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں امامت ہے، مسئلہ خلافت. اور ان کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خلافت اور امامت میں تفریق کرنا چاہتے ہیں. تو کہہ دیجئے آپ خلافت نہ خلافت کہیے نہ امامت کہیے کہ یہ جانشینی رسول، قیادت کا مسئلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. ان کا یہ بھی اعتراف ہے یہاں پر، خوب آپ نے کہا کہ جب ابو بکر خلافت پہ بیٹھ گئے تو اختلافات نے وہاں سے جنم لیا. یعنی اصل اساس نزاع کا جو جڑ ہے اسلام میں وہ امامت امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں ہے، کیونکہ امامت امیر المؤمنین علیہ السلام دونوں طائفوں کو قبول ہے، سب طوائف اسلام کو قبول ہے. جو اصل اساس نزاع ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ جانشینی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص ابو بکر کی جو خلافت. اور اسی بات کو عمری علماء نہیں چھیڑتے، لیکن ان کے بہت سارے اکابر نے اس بات پہ تنصیص کی ہوئی. اغلب اس بات کو نہیں چھیڑتے کیونکہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اختلافات کہاں سے شروع ہیں. اغلب اس کو نہیں چھیڑتے، لیکن ان میں سے بڑے علماء نے ایسے ہیں جنہوں نے اس مسئلے پہ اعتراف کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب ہے الملل والنحل للشہرستانی، عبد الکریم الشہرستانی، جزء اول، چھاپ قاہرہ. یہ کتاب، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 22 پہ الخلاف الخامس، پانچواں اختلاف فی الامامہ، پانچواں مسلمانوں میں جو بڑا اختلاف ہے وہ مسئلہ امامت پر ہے. وَأَعْظَمُ خِلَافٍ بَيْنَ الْأُمَّةِ خِلَافُ الْإِمَامَةِ، سب سے بڑا جو مسئلہ یہ اختلافی مسئلہ ہے. وَأَعْظَمُ خِلَافٍ، سب سے بڑا جو اختلافی نزاع ہے مسلمانوں میں وہ کیا ہے؟ امامت کے مسئلے پر. امامت سے کیا مراد؟ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانشین اور امت کا سربراہ، امت کا قائد کون ہے؟ دینی مسائل میں، سیاسی مسائل میں، عسکری مسائل میں، مالی مسائل میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائد تھے، دنیا سے چلے گئے وہ قائد، ان کے بعد رہنما قائد کون ہے؟ یہ اس کو خلافت یا امامت، خلافت کہی یا امامت کہی. اذ ما سل سیف فی الاسلام على قاعدة دینیة مثل ما سل على الامامة فی کل زمان. سلہ کہتے ہیں کس کو؟ تلوار جب نیام سے نکلتا ہے. کہتے ہیں اسلام میں اتنا تلوار جو مسئلہ امامت پہ، مسئلہ خلافت پہ نکلے ہیں، کسی اور دینی مسئلے پہ نہیں نکلے. یعنی اتنی خون ریزی ہر زمانے میں جو مسئلہ امامت پہ ہوئی ہے، مسئلہ خلافت میں ہوئی ہے، مسئلہ قیادت پہ ہوئی ہے، کسی اور مسئلے پہ نہیں ہوئی ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب تفسیر القرآن الکریم، تالیف الشیخ محمد عبدو، جزء ثامن، 8واں مجلد. یہ کتاب چھپی ہے
مصر میں سنہ یہ ان کے شیخ محمد عبدو اخوان المسلمین کے قائد بھی ہیں اور بہت بڑے ان کے رہنما ہیں. ان کی جو تفسیر ہے یہ مجلہ المنار میں، وہاں پہ ایک بہت بڑا میگزین، اہم میگزین ہوتا تھا اخوان المسلمین کے سے قبل، یا اخوان المسلمین کے جو اس سے قبل کا زمانہ ہے، اس زمانے میں قاہرہ میں المنار میں، وہ بہت علمی مجلہ تھا، وہ بہت علمی میگزین تھا. وہ اس میں سلسلہ جو تھا شیخ محمد رشید رضا نے اس کو چھاپا تھا، اسی میگزین میں بعد میں اس کو کتاب کی شکل پہ چھاپا گیا ہے. اور یہ تفسیر ہے ان کا شیخ محمد عبدو کا، کافی معروف و مشہور شخصیت ہیں یہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 217 میں یہاں پہ فرماتے ہیں لافتراق هذه الامه في دينها وما تبعه من ضعفها في دنياها 4 اسباب كليه. آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں صدی کے انتہا میں اور 19ویں صدی کے شروع میں اس زمانے میں مسلمانوں میں نیشنلزم کا جو جذبہ تھا اور مسلم آئیڈینٹی کے لیے جو شوق تھا مسلمانوں میں، بالخصوص جماعت عمریہ میں، وہ بہت عروج پہ تھا. اسی لیے تو پاکستان بنا، تحریک پاکستان چلا ہے، اسی لیے تو تحریک خلافت چلی تھی ہندوستان میں. محمد اقبال کے جو اشعار ہیں وہ اسی ایک ہی لائن پہ تھے. لوگ محمد اقبال، شیخ محمد عبدو، جمال الدین افغانی، یہ سب لوگ ایک ہی لائن پہ لگے ہوئے تھے کہ خلافت کو زندہ کرنا، مسلمانوں کو دوبارہ وہ بنی امیہ بنی عباس کی دور کی جو مسلمانوں عالمی قوت ہے اس کو دوبارہ عروج پہ لانا ہے. اسی مسئلے کے روح سے وہ کہتے ہیں کہ دین میں جو امت کو اختلاف ہے اور اس دینی اختلاف کی وجہ سے دنیا میں مسلمان ضعیف ہوئے ہیں، کمزور ہوئے ہیں، اس کے 4 سبب ہیں. پہلی سبب جو السیاسہ والتنازع علی الملک، تنازع علی الملک میں کہ گورنمنٹ کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، قائد کس کو ہونا چاہیے. عصبیت المذاہب، مذہبوں کے درمیان جو تعصب ہے اصول میں، عقائد میں اور فروع دین میں. اور چوتھا سبب یہ ہے القول فی دین اللہ بالرأی، یعنی دین میں اپنی عقل سے، آپ کی عقل کی بات ہے، آپ کے اپنے خیالات ہیں، اپنے خیالات کو دین میں داخل کرنا. یہ 4 اسباب ہیں. ان کے نزدیک بھی پہلی جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ سیاست میں اختلاف، کہ قیادت کس کو ہونی چاہیے. اور صفحہ نمبر 224 میں کان المسلمون فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتا واحدۃ علی ملۃ واحدہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان سب متحد تھے اور ایک ہی دین پہ تھے. فکان اول خلاف نجم بینہم الخلاف علی الامارہ. سب سے پہلا جو اختلاف ہوا ہے مسلمانوں میں وہ امامت پہ، امارت پر، رہبری پر، رہنمائی پر، قیادت پر، کہ کون امیر بنے، کون خلیفہ بنے، کون مسلمانوں کا سربراہ بنے. اس پہ اختلاف جنم لیا ہے. تو میرے عزیزو، اختلاف کا اساس کہاں ہے؟ مسئلہ خلافت پر. اور کس نے اعتراف کیا ہے؟ طاہر قادری نے اعتراف کیا.